مولانا طارق جمیل نے یہ سٹیٹمنٹ تو دے دی کہ میڈیا جھوٹا ہے، ہمارا معاشرہ جھوٹا ہے، لیکن اس کے بعد مولانا بیچارے مشکل میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے جو بڑے بڑے برج ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ان کو بہت مسئلہ ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ مولانا نے یہ بات کیسے کر دی ہے، مولانا کی ہمت اور جرت کیسے ہوئی کہ اتنے مہان معاشرے کے لوگوں کو جھوٹا کہہ دیا یا اس قدر مہان میڈیا کو جھوٹا کہہ دیا۔ اب اس میڈیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا کا جو تیر ہے ان لوگوں کو بالکل نشانے پہ لگا ہے، جبکہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے ملا جلا رد عمل دیا ہے، کچھ لوگوں نے خاموشی رکھی ہے، جبکہ کچھ صحافی کھل کر مولانا کے حق میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جن میں انصار عباسی ہیں، کامران خان ہیں، اینکر عمران خان ہیں، مہر بخاری ہیں اور امیر عباس، اور اس کے علاوہ چند ایک نام ہو رہے ہیں۔ لیکن جن کو تکلیف ہوئی ہے ان میں سر فہرست حامد میر صاحب ہیں، اس کے بعد منصور علی خان صاحب ہیں، اس کے بعد عارف نظامی صاحب ہیں، کچھ نام اور ہیں۔ لبرلز کو بہت تکلیف ہوئی ہے، یہاں تک کہ شیریں مزاری صاحبہ کو بہت تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے بھی مولانا کے بیان کو، انہوں نے خیر جھوٹ کی بات نہیں کی، انہوں نے تو وہ اپنی مرضی کا جو خواتین والا بیان ہوتا ہے نا، ویمن کارڈ والا، وہ لے کے میدان میں اتر رہی ہیں، ان کی بیٹی بھی اور بھی بہت سارے لوگ۔ لیکن ہمارے ایک صحافی، ماشاءاللہ میں کہتا ہوں ان کی منافقت کے کیا کہنے، میرا داد دینے کو دل کرتا ہے تالی مار کر، ان کا نام ہے جاوید چودھری۔ لیکن حامد میر صاحب کی طرح محترم جاوید چودھری صاحب نے بھی اپنے دل کے اندر جو ایک بغض تھا نا، جو عناد تھا، اس کو نکالنے کا ذریعہ اپنا کالم بنایا ہے۔ جاوید چودھری صاحب کالم لکھتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان سے اختلاف یا شکوہ نہیں کر سکتا، انسان کے شکوے اور اختلاف کا حق تو اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے، انسان اپنا یہ حق قدرت کے سامنے بھی استعمال کرتا ہے، لہٰذا میں اپنا یہ حق آج مولانا کے سامنے استعمال کروں گا۔ مجھے یقین ہے مولانا میرے اشاریہ 1% سچ کا برا نہیں مانیں گا۔ اب محترم اشاریہ 1% سچ بولنے لگے ہیں، یہ سچ کیا ہوگا آپ سنیے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ٹیلی تھون تھی، میرے صحافی اور اینکر دوستوں نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر چندہ مانگا اور الحمدللہ پوری دنیا سے 55 کروڑ روپے کے وعدے نازل ہوئے، لفظ نوٹ کریں، نازل ہوئے، طنز۔ باقی سب تو بول چکے تھے، رولا مچ گیا، اب چیزیں ٹھنڈی ہونے والی تھی، تو ہمارے ایک بزرگ صحافی ہیں ان کو اب ہوش آیا، شاید وہ سو رہے تھے یا میرا خیال ہے کہیں، چلے چھوڑے، اب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے گزشتہ روز اپنے 92 نیوز پہ پروگرام کے اندر، ہمارے سینئر صحافی ہیں عارف نظامی صاحب، ماشاءاللہ ان کی آج تک ڈھیر خبریں ہیں جو فیک اور غلط ثابت ہو چکی ہیں، مطلب عثمان بزدار کے بارے میں تو سب سے زیادہ ان کی خبریں تھیں، عمران خان کے بارے میں بڑی خبریں تھیں، ہر دوسرے روز گھر بھیج رہے ہوتے تھے، کل والے پروگرام میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ان کا ایک کلپ ہے، وہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ ذرا سنیے کہ ہمارے اس عمر کے آخری حصے میں بزرگ صحافی نے، جن کی ٹانگیں قبر میں ہیں، کیا ارشاد فرمایا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں۔ اب پرائم منسٹر ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں، اگر انہوں نے بھی صاحب کو پیر چنا ہے تو کوئی اتنا اچھا انتخاب نہیں ہے۔ بائی دا وے یہ پیر صاحب جو ہے لوگوں، وہ عمران خان کی حجامت کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ صرف ایک ہی وہی ایماندار آدمی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میاں نواز شریف کے بھی ان کی جو اہلیہ کا انتقال ہوا، جنازہ پہنچانے پڑے ہوتے، چودھری برادران کے بھی بڑے قریب ہے، لیکن اب وہ سرکاری پیر بن گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے ایماندار ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے موصوف خود جو ہیں کروڑ ہاں پتی ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ جی ایسا ہی ہے نظامی صاحب۔ تو پھر بتائیے مجھے، تو پھر بتائیے کہ یہ کہنا کہ جی ایک اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے یہ لوگ، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ بتائیے، میں ان کے فیملی کو بھی جانتا ہوں ذاتی طور پہ، جی ٹھیک ہے کھاتے پیتے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ذمہ داری سے اس قسم کی دولت جو ہے وہ نہیں آتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی ناجائز ذرائع سے کمائی ہے، ہو سکتا ہے کاروبار کرتے ہو سکتا ہے ویسے ہی لوگ ان کے چڑھاوے دے جاتے ہوں، کیونکہ لوگ تو ان میں بہت بلیو کرتے ہیں، ضعیف الاعتقادی کا ایک یہ بھی تو تقاضا ہے۔ تو میں ان پہ کوئی اس قسم کا الزام یقیناً عائد نہیں کر رہا کہ وہ کوئی کرپٹ آدمی ہے، میرے پاس کوئی ایسی ڈیفینیشن یا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اتنے اللہ لوگ بھی نہیں جتنا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب حامد میر صاحب نے کل وہ بیٹھے ہوئے تھے محمد مالک کے پروگرام میں، تو وہاں ان سے معافی منگوا لی مولانا صاحب سے۔ مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ میں نے 10 دفعہ فون کیا حامد میر کو، لیکن انہوں نے کال اٹھائی نہیں، لیکن مولانا بڑے پولائٹ انداز سے پھر بھی شکوہ نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے شاید یہ بیزی ہوں گے۔
اچھا، حامد میر پاکستان کا نا ایک بہت بڑا نام ہے صحافت میں. اب حامد میر کے کردار جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت بڑی خبریں ہیں, بڑے بڑے انٹرویوز ہیں, دنیا کی بڑی بڑی پرسنالٹیز کو انہوں نے انٹرویو کیے, نام ان کا مشہور ہوا. لیکن چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حامد میر کتنا بڑا نام ہے, کس قدر سچے ہیں, یا ان کو یہ بات کیوں بری لگی ہے, یا وہ جھوٹے ہیں. 2008 میں جب انہوں نے بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کے جو مرڈر ہوا اس کے اوپر جب ڈاکومنٹری چلائی تو پھر پیپلز پارٹی نے ان پہ پابندی لگا دی, ان کا شو بند ہوا. پھر اس کے بعد دوبارہ سے ان کی دوستی ہو گئی. 2011 میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا کہ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس کے مبینہ طور پر یہ حکیم اللہ محسود کے جو نائب تھے ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ اس کو بھڑکا رہے ہیں کہ خالد خواجہ اور کرنل امام, یہ دو بندے جو ہے نا پاکستان آرمی کے کافی مشہور لوگ تھے جن کا وار آن ٹیرر اور اس کے علاوہ سوویت جو وار تھی اس میں بہت بڑا کردار تھا, یہ طالبان کی حراست میں تھے. تو اس میں انہوں نے ان کو بھڑکایا کہ جی یہ قادیانی ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ تک کہا کہ جی لال مسجد میں جو حملہ ہوا, جو آپریشن ہوا مشرف دور میں, اس کی ذمہ داری خالد خواجہ اور اس کی بیوی پر عائد ہوتی ہے, اس لیے جو ہے نا اس کو زندہ بچ کے نکلنا چاہیے, یہ اسلام دشمن ہے, یہ قادیانی ہے. اس کے بعد سب نے دیکھا کہ جی خالد خواجہ جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد کرنل امام کو بھی 2012 میں قتل کر دیا گیا. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب لال مسجد پہ حملہ ہوا تھا یا لال مسجد پہ جو آپریشن کیا گیا تھا تو حامد میر ٹی وی شوز پہ بیٹھ کے شور مچاتا تھا کہ جی حکومت جو ہے وہ اپنی ریٹ قائم نہیں کر رہی, اسٹیٹ ان دا اسٹیٹ بنی ہوئی ہے, آپریشن کر دینا چاہیے. اور جب آپریشن ہو گیا اس کے بعد انہوں نے جناب شور مچانا شروع کر دیا کہ جی یہ کیا ہو گیا, یہ تو ظلم ہو گیا, یہ اس طرح سے ہو گیا, یہ اس طرح سے ہو گیا. 2008 کے اندر جب ممبئی حملے ہوئے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے اگر کسی نے اجمل قصاب کے بارے میں خبر دی یا یہ کہا کہ اس کا تعلق پاکستان سے تھا, کہاں سے تھا, تو وہ چینل جیو تھا اور وہ اینکر حامد میر تھے, کہ جن کی وجہ سے پاکستان کے خلاف ایک نئی فضا شروع ہوئی, ایک نیا شور مچ گیا. حالانکہ ایجنسیوں اور فوج کا کہنا تھا کہ ان کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, یہ کوئی انڈیپینڈنٹ دہشت گرد ہیں جنہوں نے کوئی حرکت کی ہے جس سے نقصان پاکستان کو پہنچانا ہی تھا. پھر اس کے علاوہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا, اس کے بعد پوری دنیا میں بھارت نے پاکستان کو بدنام کیا, دہشت گرد اسٹیٹ کہا, اس کے علاوہ پابندیاں لگوائیں, FATF کے ایشوز ہوئے اور بہت سارے معاملات ہوئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 2012 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہ پہلے اس سے پیپلز پارٹی کی کرپشن کے بارے میں باتیں کر چکے تھے, کالم لکھ چکے تھے, ان کو سب پتہ. آصف زرداری کی کرپشن کے بارے میں ان کو ہر چیز پتہ ہے, یہ خود 1994 میں اسکینڈل بریک کر چکے ہیں. پھر سرے محل کا معاملہ ہو, 10% کا معاملہ ہو, اس کے علاوہ فیک اکاؤنٹس کا معاملہ ہو, پھر اس کے علاوہ گندم چوری کا معاملہ ہو, جو اربوں روپے لاڑکانہ اور سندھ اور اس کے اندر ضائع ہوئے پچھلے 12 سال میں. اس کے باوجود حامد میر کا سب سے کلوز فرینڈ آصف علی زرداری ہے. اپنے بیٹے کی شادی میں آصف زرداری, بلاول بھٹو, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, ہر بندہ موجود تھا, ان کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں. یعنی ان کی کسی قسم کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے, یہ کسی قسم کی کوئی سٹینڈنگ, کوئی اصول, کوئی بات نہیں ہے. لیکن حامد میر صاحب بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, میں تو نہیں سمجھ پایا کہ یہ کس طرف ہیں, کس کے ساتھ ہیں. لیکن حامد میر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ہر رنگ میں رنگے ہوتے ہیں, کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ. اب طارق جمیل صاحب نے جو بات کی ہے ان سے معافی منگوانے کے لیے یہ تکبرانہ حد تک جا چکے ہیں کہ آپ ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کس قدر خوش ہیں, آپ کے مولانا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ادھر جیو ان کا جو ہے وہ جو پروگرام بھی چلا رہا ہے تاکہ ریٹنگ مل سکے, لیکن دوسری طرف یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور یہ جو رمضان کا مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے, اس کی برکت سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں, اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ پاک ہمیں ان سے نجات دے. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.